افغانستان میں قادیانی خفیہ نیٹ ورک کے اوپر جو ہے میں نے پہلے پارٹ میں کوئی مختصر سا بیان کیا تھا. اس میں یہی ہے بنیادی چیزیں کہ کس طریقے سے جب مرزا قادیانی نے اپنی بیعت لینے شروع کی تو اس میں کچھ افغانستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں خوست سے زیادہ تر لوگ آئے تھے، بلکہ ایک سابق افغانستان کا شاہی وزیر جس کا نام قاضی عبدالقادر خان تھا، یہ بھی مرزا قادیانی کا جو مرید بنا. ایک اور رائل فیملی جو تھی درانی میر عباس علی، یہ بھی مرزا قادیانی کی ابتدائی اس میں شامل ہوا. تو ایک حافظ سعید خان جو تھا یہ افغان تھا لیکن کافی عرصہ دہرادون میں رہتا رہا تھا، اور اس کے اور خادم بیروی نامی خادم حسین بیروی، انہوں نے جو ہے وہ نادر شاہ کے خاندان کو قادیانی بنایا تھا. تو اس کے بعد وہاں صاحبزادہ عبداللطیف کا پھانسی ہو گئی، جو قادیانی جس کو اپنا تاریخ کا پہلا شہید کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے پچھلے میں بتائی تھیں، اور کیسے اس کا بدلہ لینے کے لیے قادیانی جماعت نے نادر خان، امان اللہ خان اور ان کے گٹھ جوڑ تھے، انہوں نے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان، جس کے دور بادشاہت میں جو ہے عبداللطیف کو سزائے موت ہوئی تھی، اسی طرح نصر اللہ جو اس کا بھائی تھا وہ بھی اس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا اس کے پھانسی میں. تو یہ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے کیسے 1919 میں بدلہ لیا، اور اس بدلے کو جو ہے قادیانی جماعت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کی دعا سے یہ سارا ہوا کہ وہ اس کا بدلہ لیا گیا، یہ وہ اللہ نے بدلہ لیا. حالانکہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے جو ہے ساری سازش شیطانی نیٹ ورک کی تھی، جس کے یہ کرندے ہیں قادیانی، یعنی دجالی نیٹ ورک کی. تو یہ جو خوست کا علاقہ ہے خاص طور پر، وہاں پر بہت زیادہ قادیانیت پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے، لیکن اب بدقسمتی سے افغانستان کے لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. تو یہ بلکہ اسی جگہ کا ایک جو شخص جو میں بتا رہا ہوں، سید اکبر ببرک جو تھا، وہ اس نے لیاقت علی خان کو جو مرڈر کیا تھا، تو یہ بندہ قادیانی تھا، اس کا والد بھی اور سارا خاندان قادیانی تھا، اور یہ قادیانیوں کے لیے کام کرتے تھے. بہرحال اسی بندے نے جو ہے یہ اس کا جو باپ جو تھا، یہ سردار زمرک نامی شخص تھا، تو اس نے یہ وہاں افغانستان سے اکثر جب پاکستان بنا تو یہ رتن باغ میں آیا کرتا تھا مرزا قادیانی کے بیٹے سے ملاقات کے لیے. تو یہیں پر انہوں نے جو ہے وہ سید اکبر وغیرہ بھی آیا کرتے تھے، اور آخر میں اس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے قادیانی جماعت کے کہنے کے اوپر اس کا مرڈر کر دیا، لیاقت علی خان کا، اور اس کے بعد اس کا بھی جو پولیس وغیرہ تھے وہاں قادیانی کیونکہ تھے سارے، تو انہوں نے پھر اس کو بھی وہیں پر مار دیا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے. یہ ایک سازش پاکستان کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ
امان اللہ خان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا، افغانوں کا یہ خیال تھا کہ جب اس نے 1920 میں ایک معاہدے کے تحت قادیانی محمود طرزئی نے جب وہ ہندوستان آیا تھا، منصور ہل اسٹیشن ہے وہاں پر قادیانی وفد سے جب ملاقات ہوئی تھی تو محمود طرزئی جو اس کا سسر تھا بادشاہ امان اللہ خان کا، اس نے قادیانی جماعت کو ود پرمیشن آف امان اللہ خان اجازت دی تھی کہ آپ اپنے یہاں تبلیغ کریں، افغانستان میں واپس آ جائیں، اور یہ بہت سارے قادیانی جو تھے جو قادیان میں رہ رہے تھے، افغانستان میں رہنا سیف، یعنی اسائلم لیا ہوا تھا انہوں نے ایک طرح کا قادیان کے اندر، پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں جب واپس گئے ہیں وہاں پر کابل افغانستان میں، تو عام افغانوں کا یہ خیال تھا کہ امان اللہ خان کیونکہ خود قادیانی ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ یہاں آئیں، تو اسی لیے وہ پھر سرعام تبلیغ بھی کرنا شروع ہو گئے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا تھا کہ قادیانی یہاں تبلیغ کر رہے ہیں تو بادشاہ امان اللہ خان کہتا تھا کہ میرے دور حکومت میں ہر مذہب کو جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ تبلیغ کریں۔ تو دیکھیے ہندو بھی وہاں رہتے ہیں، سکھ بھی وہاں رہتے ہیں، آغا خانی بھی رہتے ہیں افغانستان کے اندر، تو ان میں سے تو کسی کو پھانسی نہیں ہوئی ان کی سیاسی یا مذہبی بلیف کی وجہ سے۔ قادیانیوں کو کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے مذہبی فیکٹر نہیں تھا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ قادیانی ٹرینڈ لوگ تھے، اور افغانستان کے اندر یہ قادیانی منصوبہ بندی کے تحت بغاوتیں کرتے تھے، جس کے پیچھے انگریز بھی تھے، اور یہ خاص طور پہ اس کے علاقہ جو تھا کیا کہتے ہیں یہ خوست میں، یہ کیونکہ سرحد کے پاس بھی تھا، اور یہ یہاں ان کو قادیانی اور انگریزوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی تھی۔ تو ہاں آگے مزید برآں یہ کہ یہ جو جس آدمی نے قتل کیا تھا مرزا بشیر کے حکم پر لیاقت علی خان کو، تو یہ سید اکبر وہ شخص تھا جس نے 1947 میں جو کشمیر میں یہ جو قبائلی بھیجے گئے تھے، وہ یہ خوست کے 80% سے زیادہ لوگ جو وہاں کشمیر میں جنگ کرنے گئے ہیں وہ قادیانی تھے خوست کے۔ تو اس کا تو اب اقرار خود قادیانی بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی بھرتی کرتا تھا، ایجنٹ تھا۔ تو خیر امان اللہ خان کی قادیانی دوست پالیسیز کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا افغانستان میں کہ امان اللہ قادیانی ہو گیا ہے۔ قادیانی ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے دور حکومت میں قادیانیوں کو فری ہینڈ تھا کہ وہ اپنی تبلیغ وغیرہ کریں۔ تو جو ایک رہا بات کہ کیا وہ امان اللہ خان قادیانی تھا یا نہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے امان اللہ خان کا جو معالج تھا وہ جو ہے اس کا نام عبد الرحمن خان تھا، ڈاکٹر تھا وہ، اور ویل نون ڈاکٹر تھا، قادیانی تھا، اور یہ بہت اچھے نزدیکی تعلقات تھے امان اللہ خان بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ کا علاج یہی کیا کرتا تھا ڈاکٹر عبد الرحمن خان، پشاور میں رہتا تھا، اور جب بھی وہ بیمار ہوتا تھا تو اسپیشلی اس کو کابل انوائٹ کیا جاتا تھا، تو جہاں اس کا بڑا اچھا سلوک کیا، کیونکہ ڈاکٹر عبد الرحمن قادیانی مبلغ بھی تھا، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت یعنی کیا کہتے ہیں ڈائی ہارڈ قسم کا، زبردست قسم کا مرزئی تھا، اور یہ تبلیغیں کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی مریض وغیرہ آتے تھے ان کا علاج بھی کرتا تھا، ساتھ میں مرزائیوں کی کتابیں بھی ان کو دیتا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے یہ اصل میں پاکستان کی ایک ISI کا سربراہ تھا، جنرل
اختر رحمان خان جو پلین ضیاء الحق کے ساتھ پلین میں مارا گیا تھا، یہ اس کا والد تھا۔ جنرل اختر الرحمان خان بھی قادیانی تھا، ظاہر ہے والد کے مذہب کے اوپر، اور آج اس کی اولاد جو ہے وہ بھی قادیانی ہے۔ تو اس کے والد کے بڑے اچھے ٹرمز تھے امیر حبیب اللہ خان کے ساتھ۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس ڈاکٹر عبد الرحمان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر امان اللہ خان نے قادیانیت قبول کر لی ہو، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی مذہب تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو اپنی پاور کے لیے ہوتے ہیں سیاستدان وغیرہ، مذہب کے اوپر اتنا کم و بیش ہی ہیں ماڈرن ہسٹری آف اسلامک ورلڈ میں جو کہ مذہب کو پریفر کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنی طاقت کو۔ تو دیکھیں جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایوب خان کے دور حکومت میں یہ امان اللہ خان جو ہے وہ اٹلی میں مر گیا تھا۔ تو پاکستان کی حکومت جو کہ مکمل قادیانی حکومت تھی، اس نے آفر کیا کہ امان اللہ خان کا ہم پاکستان میں مزار بناتے ہیں اگر اس کو یہاں دفن کرنے کا کہا جائے، یعنی اگر وہ یہاں دفن ہونا چاہے، لیکن اس کی بیوی نے انکار کر دیا تھا اور آخر اس کی لاش کو جلال آباد بھیج دیا گیا۔ تو ایک قادیانی حکومت، پاکستان کی ساری حکومتیں قادیانی اثر میں ہی ہوتی ہیں، لیکن ایوب خان کی تو بالکل مکمل طور پہ قادیانی نواز حکومت ہی، وہ خود بینچود قادیانی تھا۔ تو خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ یہ اگر امان اللہ خان اینٹی قادیانی ہوتا تو اس کو پاکستان کی قادیانی حکومت کیوں کہتی کہ اس کا ہم یہاں وہ بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، اس کو یہاں دفناؤ؟ اس کا تو پاکستان سے تعلق بھی نہیں تھا، اور پھر قادیانی کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے خلاف تھا۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کو وہاں دفنا، اور پھر جب اگر واقعی امان اللہ خان اینٹی قادیانی تھا تو اس کو جب وہ معزول ہو کے ہندوستان میں آیا ہے تو اس کو قادیانی آسانی سے اس سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن اندر خانی معاملات کچھ اور تھے۔ تو جیسے میں پہلے بھی چند قادیانیوں کو افغانستان میں پھانسی دینے سے یہ بھی تاثر ظاہر ہو گیا کہ امان اللہ خان قادیانی ہے، لیکن ایسا کرنا اس کی مجبوری اس لیے تھی کہ یہ قادیانی جو ہے یہ ریوولٹ کر رہے تھے، یہ بغاوت کے جراثیم پیدا کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا تھا۔ اگرچہ افغانستان کے کچھ اور بھی مولوی تھے جنہوں نے کہ خوست کی اپرائزنگ یا بغاوت میں حصہ لیا تھا، جس میں بہت زیادہ مشہور جو ایک ہوا تھا اس کا نام ملا لانگ تھا۔ ملا لانگ بنیادی طور پر یہ تو قادیانی نہیں تھا، یہ اور ملا لانگ کے علاوہ وہاں کے ایک مشہور نقشبندی حضرت شور بازار کے کچھ پیروکار بھی ان بغاوتوں میں شامل رہے، لیکن یہ قادیانی نہیں تھے۔ ملا لانگ وغیرہ یہ سنی مسلک تھے، کیونکہ ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ حضرت پیر مانکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مگر کیونکہ ہمارے خطے کے مولوی قادیانی طریقہ کار کی بالکل ادراک نہیں رکھتے کہ ان کا کیسا نیٹ ورک ہے، وہ مولوی کے روپ میں کیسے قادیانیت پھیلاتے ہیں، تو یہ آج نہیں جانتے، اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کیونکہ بغاوتیں وغیرہ جہاد کے نام پر ہوتی تھیں، اور اس طرح سے امان اللہ خان یا اس کا پہلے بھی جو بادشاہ وغیرہ تھے وہ ذرا مغرب نواز سے، تو مولویوں کو یہی تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں یہ وہ، تو اس لیے جہاد کے نام کے اوپر جو ہے اکٹھے ہو جانا کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی جو ہے مختلف ادوار میں قادیانی مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے. ابھی ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ اس میں بھی آپ دیکھیں حالانکہ وہ قادیانی اینٹی قادیانی تھا اور یہ وہابی دیوبندی سنی سب نے جو ہے قادیانیوں کی منصوبہ بندی کے ساتھ بھٹو کے خلاف تحریک شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا، میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں کہ پاکستان سے دم توڑتی مرزائیت ایک دم سے بھٹو کی حکومت کے بعد ایک دم سے بہت طاقتور بن کے ابھرے، اور اس میں مرزائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے مولویوں کا. تو خوست کی بغاوتوں کے بارے میں آفیشلی افغانوں کا جو سرکاری ذرائع تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان بغاوتوں میں ہندوستان کے دیوبندی ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوبندیوں کے روپ میں قادیانی تھے. دیوبندی تو افغان بادشاہوں کے دور میں امیر حبیب اللہ خان سے لے کر امان اللہ خان وغیرہ یہ ان کو بڑی اہمیت تھی. دیوبندی علماء کو افغانستان میں ان کو رکھا جاتا تھا سرکاری مہمان کے طور پر. محمود حسن دیوبندی جب مرا ہے تو امان اللہ خان نے اپنے ملک میں سوگ کا اعلان کیا اور سوگ کے ساتھ چھٹی بھی دی کہ وہ مر گیا ہے. اس لیے افغان جو آج کہتے ہیں کہ جی 80 کی دہائی میں جو ہے وہ افغانستان سے لوگ جب وہاں پاکستان میں گئے ہیں تو دیوبندی مدرسوں میں جا کے پڑھنا شروع ہو گئے اور افغانوں میں دیوبندیت آنا شروع ہو گئی. یہ غلط کہتے ہیں. افغانوں کا امیر عبد الرحمن خان کے زمانے میں ہی دیوبندی اثر ہو چکا ہوا تھا، افغانستان میں پھیل رہے تھے. تو خیر یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ جو بھی منفی چیز ہے افغان اس کو پاکستان سے لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنی خود تاریخ کو چیک کرنا چاہیے کہ دیوبندی کی جو ہے وہ افغانستان میں پاکستان بننے سے بہت پہلے ایک اثر و رسوخ رکھتے تھے. قادیانی کیونکہ مسلمان خاص طور پہ ایسا حلیے میں رہتے تھے کہ جس کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ دیوبندی ہے، تو اس سے لوگوں کو یہ ان کے قادیانی ہونے پہ گمان نہیں ہوتا تھا. تو امان اللہ خان کو کہا جاتا کہ سیکولر، مگر دیکھیے کہ دیوبندی عالم دین محمود الحسن کی وفات کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، پھر اس کے علاوہ بہت سارے دیوبندی جو ہیں وہ افغانستان میں عبدالسندھی اس قسم کا نام میرے ذہن میں سے نکل رہا ہے. ہاں، یہ شخص تھا. خان عبدالغفار خان سے لے کر مولانا فضل الرحمان اور عزیز گل پشاوری، مولانا سمیع الحق، یہ تقریباً یہ خان عبدالغفار خان جو ہے یہ پکا دیوبندی تھا. اس نے اگرچہ اس کے باپ کے لنکس اور اس کے بھی لنک قادیانیوں کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اور غفار خان تو کافی کچھ مہینوں کے لیے قادیان جا کے رہا تھا. کیا وجہ تھی قادیان رہنے کے اور اس کو کس نے الاؤ کیا؟ ظاہر ہے کہ قادیان جو ہے وہ قادیانیوں کی مرضی سے وہاں تو کوئی رہ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا وہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی کنیکشن تو ہوگا خان عبدالغفار خان کا. پھر اس کے بیٹے نے جو شادی کی ہے، دوسری شادی نسیم کے ساتھ، وہ تو قادیانی تھی. قادیانی تو اپنی بیٹی کسی مسلمان کو نہیں دیتے. خیر
بہت سارے کویشچن مارکس ہیں جن کے اوپر ضرورت ہے تحقیق کرنے کی. اگر ہم یہ خوست کی صورتحال کو دیکھیں تو امریکہ نے جب سے وہاں قبضہ کیا ہے افغانستان میں سب سے زیادہ خوست میں ترقی ہوئی، بلکہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا. حالانکہ خوست جو کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، نہ اتنی آبادی ہے کہ وہاں اتنا زبردست ایئرپورٹ بنا دیا جائے. تو یہ کیا کہتے ہیں، عام افغان جو ہیں خوست کو چھوٹا امریکہ کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہاں قادیانی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، ایک مشہور قادیانی ایجاز منصور، ہاں یہ جو یہ افغانستان میں تقریباً 7-8 سال یا مور دین دیٹ وہاں رہتا رہا ہے. سارے نیٹ ورک کا یہ داعش اور سارے ٹیررسٹ نیٹ ورک کو یہی سنبھالتا تھا. تو یہ کہاں رہتا تھا؟ یہ خوست میں رہتا تھا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں کس طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہاں خوست کا علاقہ ربوہ ہے افغانستان کا. تو یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر عمیق نظر رکھیں کہ وہاں کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اور یہ جو قادیانی ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. لیکن اگین انفارچونیٹلی افغان عوام اور افغان صحافی، دانشور، تاریخ دان وغیرہ وہ اس چیز کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بہت پختہ معلومات کے مطابق امان اللہ خان کے بعد بچہ سکا یا حبیب اللہ کلکانی کی حکومت بنی، اور جیسے ہی اس نے پاور میں آیا ہے انگریزوں نے سارے جو ظاہر ہے گندم، فوڈ وغیرہ یہ تو جاتی ہندوستان سے تھی افغانستان میں، تو خاص طور پہ سردیوں میں تو اور بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ افغانستان کا علاقہ سردیوں میں کوئی زیادہ زراعت وغیرہ کے قابل نہیں ہوتا. برف پوش علاقے ہیں، وہ سنگلاس پہاڑیں، یہ وہ ساری، اس لیے وہاں جو بھی زراعت کا کام ہوتا ہے وہ بہار اور کیا گرمی کے سرد گرمی کے موسم اکثر. تو یہ انگریزوں نے سارے وہ ناکہ بندی کر دی، وہاں مزید بھوک ہو گئی کابل کے اندر اور لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے. ایک بچہ سکا کی حکومت کو سیٹل نہیں ہونے دیا گیا. اور میں ٹھیک ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن حیرت یہ ہے کہ بچہ سکا کا پنجاب کے ساتھ کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہمیں یاد ہے میرے لائف ٹائم میں بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا یا ہم سنتے تھے یا پڑھتے تھے کہ حبیب اللہ کلکانی، جس کا بیچارے کا اصل نام تو حبیب اللہ کلکانی تھا، لیکن انہوں نے مشہور کر دیا بچہ سکا، حقارت کا نام، کہ یہ تو سکاوے کا بچہ تھا، غریب تھا، یہ وہ. خیر بہرحال تو یہ اس کی جو ریپوٹیشن بہت نیگیٹو تھی کہ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اب بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو سارا معلوم ہوا کہ یہ قادیانی نیٹ ورک ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ اس زمانے بھی انگریزوں نے قادیانیوں کو دیے ہوئے تھے اردو وغیرہ کے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ ڈاکو ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیونکہ وہ ان کے منصوبہ بندی یہ تھی کہ ان کا اپنا آدمی اب افغانستان میں حکومت میں آئے، اور وہ تھا نادر شاہ یا نادر خان. تو اس لیے اگین یہ بہت ہی خفیہ ان کے
حربے ہوتے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں. تو ہمیں مثالیں میں پھر بھی ایک ڈاکو وہاں پر افغانستان میں بن گیا تھا، وہ قاتل تھا، چور تھا، ڈاکو تھا. اب پنجاب کے عوام کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ حبیب اللہ کلکانی وہ شخص تھا جس نے قرآن کے نام کے اوپر اپنی جان کی اہمیت نہیں دی کہ بھئی نادر خان نے کہا تھا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں، میں اگر وہ میرے ساتھ آ کے مذاکرات کرے میں اس کو قتل نہیں کروں گا. تو لوگوں نے اس کو منع بھی کیا کہ یہ جو ہے یہ غلط لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھانسی دے دیں. لیکن اس نے کہا نہیں، میں قرآن کے اوپر تسلی کرتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے نام کے اوپر میں جاتا ہوں، اگر میری جان بھی چلی گئی تو کوئی. اب اگر پنجاب کے لوگوں کو اس وقت یہ باتیں معلوم ہوتی تو ہرگز اور ہرگز اس کا جو نیگیٹو جو پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو ایک ہیرو کا درجہ دیا جاتا. میں آج بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے غیر تعلیم یافتہ تھا، کچھ تھا، لیکن اس کا جذبہ ایمانی دیکھیں. ممکن ہے کہ وہ آئیڈیل بادشاح نہیں تھا افغانستان کا، لیکن اول تو اس کو وقت کتنا ملا ہے، تھوڑے سے چند ماہ کے اندر اندر بیچارے کی حکومت ختم ہو گئی. تو مے بی آئی تھنک لیس دین 2 or 3 months، تو یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا. خیر، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ کا نیٹ ورک قادیانیوں کے ہاتھ میں آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا. وہ جس کو چاہیں ہیرو بنا دیں، جس کو چاہیں ولن بنا دیں، تو لوگ خود تو تحقیق کرتے نہیں ہیں. آج جہاں اتنے ذرائع معلومات عام ہو چکے ہیں، آج لوگ تحقیق نہیں کرتے. تو اس زمانے میں کہ جہاں ایک اخبار چھپتا تھا ہفت روزہ یا ماہانہ، اور مسلمان لوگ جو ہیں وہ چندہ اکٹھا کر کے ایک اخبار خریدنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے، پر وہ اخبار جو ہے قادیانیوں کے پریس سے نکلے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے قادیانی، جیسے ابھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بہت ساری باتیں انہوں نے پھیلا دی ہیں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے. جی اس کو ڈیڈی کہا کرتا تھا ایوب خان کو. جی بھٹو نے فاطمہ جناح کے اوپر الزام لگایا کہ اس کے جنسی تعلقات ہیں اپنے ہی بھائی کے ساتھ، یعنی قائد اعظم کے ساتھ. کوئی بات ہے یار، کوئی اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. جی وہ جنرل ضیاء کو مونکی کہا کرتا تھا. جی وہ یہ کیا کرتا تھا کہ شراب اٹھا کر اور پتہ نہیں رقص کیا کرتا تھا، ننگا ہو جاتا تھا. یہ کہاں ہے؟ لیکن لوگ یہی آج بھی سمجھ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اتنا بڑا آدمی ایوب خان، کیا ایوب فیوڈل، اتنا بڑا پڑھا لکھا، اس کی جد پشت جو ہے وہ ایوب خان جیسے لوگ تو اس کے ملازم ہیں. تو یہ جناب کہہ رہے ہیں جی اس کو ڈیڈی کہا کرتا تھا، ایوب خان کے بوٹ پالش کرتا تھا. واٹ از دس نانسنس؟ یہ اتنے بغیرت ہیں یہ قادیانی اور جماعت، ان کی حلیف جماعت جو ہے، دوسرے قادیانی جو ہے جماعت غیر اسلامی، ایسی بکواس شروع کر دیتے ہیں. جی بھٹو نے مشرقی پاکستان گنوا دیا. تو بینچو تو تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جن لوگوں کے سامنے مشرقی پاکستان بنا ہے، جن کے پورے ذرائع تھے، جو ٹیلی فون ٹیپ کرتے تھے، جنہوں نے جاسوس لگائے ہوئے تھے، فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے، فلاں میجر جنرل کیا کر رہا ہے، فلاں، وہ ایجنسیاں، ان کے پاس تو سارا ریکارڈ تھا. اگر ذوالفقار علی بھٹو ہی بنگلہ دیش بنانے والا تھا تو پھر پاکستان کی جو بچا کچا پاکستان کا، اس کی باغ دور کیوں بھٹو کو دی گئی؟ بڑے غدار تو پھر وہ ہیں، بڑے غدار تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہنگامہ کر دیا تھا کہ جی
ہم نے اس کو نہیں ماننا، کیا نام ہے اس کو، یحییٰ خان کو صدر نہیں ماننا، بھٹو کو لے کے آؤ. اور وہ فوج کے چھوٹے جونیئر افسران تھے جن کے سامنے سارا کچھ ہوا تھا ان بہن چود، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں. کوئی لاجک نہیں، کوئی کچھ نہیں. کوئی ذوالفقار علی بھٹو تو پاکستان میں تھا بھی نہیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کو دو، کیونکہ وہ اس کا دامن صاف تھا اس معاملے میں. اور جن کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے وہ جانتے تھے کہ بھٹو اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے، اور ایک ہی بندہ ہے جو پاکستان بچا سکتا ہے، وہ بھٹو ہے. کمال ہو گیا اگر بھٹو نے بنگلہ دیش بنایا ہوتا، اس کے اندر اس کا رول ہوتا، تو اس کو دوسرا پاکستان توڑنے کے لیے پھر دے دیا گیا، چلو جی ٹھیک ہے تم پرائم منسٹر یا صدر بن جاؤ اور اس کو بھی توڑ دو. ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے والے کو آپ دوسرے گھر کی چابیاں تو نہیں دیتے، دوسرے گھر کا مالک تو نہیں بناتے. کہ بناتے ہو؟ جب بنان دے ہو تو پھر ٹھیک ہے تاڑے وزن. ہائے ہائے کیا کہوں یہاں، یہ عجیب عجیب صورتحال. بہرحال حبیب اللہ کلکانی کے حکومت جب بادشاہ بنا ہے تو اس کے فوری بعد انگریزوں اور قادیانی جماعت نے اپنے ایجنٹ نادر خان کو فرانس سے بلایا. اس طریقے سے اس کی قادیانی جماعت نے ہندوستان کے اندر اس کو فنانشل سپورٹ کی، اس کو اپنے لوگ دیے اس کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے. یاد رہے کہ ایک بہت مشہور ہے فقیر آف ایپی، مرزا خیر، تو یہ جو ہے یہ بھی نادر خان کے آرمی میں شامل ہوا تھا، اور یہ بھی ایک مشکوک کردار لگتا ہے، کیونکہ یہ جو قادیانی تھے وہاں کے بنو کا ہاٹ اور یہ وزیری وغیرہ، ایکچولی یہ ان کا لشکر سب سے پہلے بنا تھا حبیب اللہ نادر خان کے آرمی کے لیے. اور یہ کیسے بنا تھا؟ اس کے پیچھے قادیانی جماعت تھی. قادیانی جماعت نے اپنے مبلغین کو وہاں وزیرستان میں لوگوں کو کنونس کیا کہ یہ اس کے لیے جا کے جہاد اور جنگ وغیرہ کریں نادر خان کے لیے. اور وہ کون تھے؟ وہ قادیانی تھے. تو یہ جس میں یہ فقیر آف ایپی وہ بھی شامل تھا اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. جس پیر آف ایپی جس علاقے میں پیدا ہوا یا جو اس کا علاقہ تھا، اس میں دو شخص ارسلہ نامی دو شخص وہ قادیانی تھے. اب اتفاق یہ ہے، واللہ عالم میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ نادر فقیر آف ایپی کے والد کا نام بھی یہی تھا، ارسلہ خان. اور پھر دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے نا عمومی طور پہ جو شہروں کے نام ہیں، پارکوں کے نام ہیں، عمومی طور پہ قادیانیوں کے نام کے ہوتے ہیں. اور یہ فقیر آف ایپی، یہ بندہ اس کے نام پہ یہ تو ساری زندگی پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا رہا ہے. اس نے پاکستان کے فوجیوں کو جانیں بھی لی ہوئی ہیں، اور اس یعنی کوئی پاکستان کا قومی ہیرو کے طور پہ نہیں مانا جاتا، لیکن یقین مانیں
راولپنڈی اسلام آباد میں اس کے نام کی ایک سڑک بنائی ہوئی ہے انہوں نے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. پھر جب یہ سیکرٹلی جا کے اس سے ملا تھا نہرو سے، اور اس کے ساتھ یہ جو لوگ وفد گیا تھا اس میں ہوسٹ کے بہت سارے لوگ تھے. اب واللہ عالم یہ کیا چکر ہے، لیکن پھر بھی یہ مشہور اس کو کر دیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا فریڈم فائٹر ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کے معجزے کرامات ہیں، اور اس کا یہ وہ. تو یہ بھی قابل تحقیق موضوع ہے. معلومات ہونی چاہیے مکمل لوگوں کو کہ یہ آخر کیا چیز تھا جو اسلام کا نام لیتا تھا، لیکن ہندوؤں کی مشرکوں کی مدد سے جو ہے مسلمان فوجیوں پر حملے کر دیتا تھا. خیر یہ پھر کبھی صحیح، لیکن لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں اس کے اوپر ضرور توجہ دیں. ہو سکتا ہے کہ میرا شک خیر مختصر یہ کہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قادیانیوں نے جو کمپین شروع کی تھی خاص طور پہ وزیرستان کے علاقے میں کہ نادر خان کی مدد کی جائے اور وزیری نوجوان جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ جنگ کریں حبیب اللہ کلکانی پر، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کے جاتا ہے کہ وزیرستان میں کھلے قادیانی جو مبلغین تھے، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، پیشے کا وہ حکیم تھا اور رئیس آدمی تھا، قادیانی تھا، وہ اس نے کمپین شروع کی تھی کہ یہ جو ہے نادر خان کی مدد کی جائے، جبکہ وزیرستان کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ قادیانی ہے. خیر کیونکہ وہ وہاں کی تبلیغ کیا کرتا تھا، اس کے باوجود جو ہے وزیرستان کے لوگوں نے اس کو جوائن کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں نے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی وزیر فیملیز قادیانی بھی ہوں، لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ انہوں نے پیسے کے زور کے اوپر غریب لوگوں کو نادر خان کی فوج میں شامل ہونے کا، اور انہوں نے وائٹل رول پلے کیا تھا ٹو وکٹری اگینسٹ حبیب اللہ کلکانی. اور یہ لوگ جو ہیں کن کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے؟ خوست کے قادیانیوں کے ساتھ. تو اوبیسلی ان کی انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگ تو قادیانی ہیں، ہم قادیانیوں کے لیے جنگ کر رہے ہیں. خیر کیونکہ کوئی تحقیق ہوئی نہیں ہے، اس لیے مستقبل کے مورخین کے لیے ان امور پر کام کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وزیرستان کے اندر بھی قادیانیوں کے بڑے سٹرونگ سیل موجود ہوں، سلیپنگ سیل، جو آج بھی ہیں، کیونکہ یہ ایریاز ہمیشہ سے ٹربلڈ ایریا رہے ہیں، خواہ وہ افغانستان کے بادشاہوں کے خلاف ہو یا پاکستان کے خلاف. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ فیکٹس فائنڈنگ ایک مشن تیار کیا جائے. تو میرا تو یقین ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ یہ سارا اور سارا قادیانی سلیپنگ سیل جو وہاں پر موجود ہیں، یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں. تو نادر خان کے لیے کیوں قادیانی جماعت نے مدد کی، کیوں اس کو اپنے، حتیٰ کہ قادیان کے جو پنجاب سے لوگ تھے وہ بھی نادر خان کی آرمی میں شامل ہوئے تھے. تو اس اوبیسلی کہ وہ قادیانی تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جو ہے وہ خوست، جاجی، وزیری اور منگل کے قادیانی
جو مطلب خوست کے تو قادیانی تھے، باقی دوسرے علاقوں کے واللہ وہ قادیانی تھے یا نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ قادیانیوں کے لیے انہوں نے جنگ ضرور کی. نادر خان قادیانی اور صاحبزادہ عبداللطیف جو جس کو سنسار کیا گیا تھا 1902 میں افغانستان کابل کے اندر، اس کا ایک شاگرد خاص تھا سید نور کابلی، اور یہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا. انہوں نے افغان یہ لوگ جو ہیں یہ پیسے لاتے تھے قادیان سے، اور یہ پیسے نادر خان کو دیا کرتے تھے. پشاور کے ڈین ہوٹل میں اس سے خفیہ ملاقاتیں قادیانیوں کی لیڈرشپ کی ہوتی تھی، جس میں یہ پاکستان کی ISI کا ایک بڑا ڈاکٹر عبدالرحمان خان، جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا، وہ تک شامل تھا. اور یہ تمام ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ جو ہے ایک افغانستان سے میں نادر خان کی حکومت لانے کے لیے، اس کو بادشاہ بنانے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا. یہاں ایک اور بھی بات یہ ہے کہ ارسلہ خان جو ایک حامد کرزئی کی گورنمنٹ میں افغان وزیر فنانس منسٹر تھا، تو یہ لوگ بھی قادیانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جو آج بھی رولنگ سرکل میں. اب طالبان میں کتنے قادیانی ہیں وی ڈونٹ نو فور شیور، بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ دیکھیے یہ جو ہے کیا نام ہے حقانیز، آپ دیکھیں حقانی افغانستان کا جو 80 کی دہائی میں رولنڈ ریگن تھا، اس سے جب ملنے گئے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ CIA والوں نے یا امریکنز نے حقانی کو دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی ISI جو ہے، جو کہ ہمیشہ قادیانیوں کے ہی کنٹرول میں رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے جس کو نامزد کیا کہ دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل، تو وہ افغانوں میں سے، تو وہ ظاہر ہے اپنے ہم مذہب کو ہی کریں گے. تو یہ ایک تو ہب ہے یہاں کا خوست کا علاقہ. یہاں جتنے بھی آپ کو کوئی کمیونسٹ افغان ملے یا کوئی طالبان کے روپ میں ملے، تو اس کے اوپر تحقیق آپ جب کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی روٹس جو ہیں وہی ہیں جو عبداللطیف جو تھا اس کے مریدین میں سے ہیں. تو وہ سارے قادیانی تھے. تو یہ چیز جب تک ہمیں کلیئر نہیں ہوگی کہ جماعت قادیانی نے نادر خان کی مدد کیوں کی، تب تک ہم یہ افغانستان کے اندر قادیانی وائٹل رول کے اوپر مکمل معلومات نہیں رکھ سکتے. قادیانیوں کا جو ایک بہت اکثر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی نے کہا تھا نادر شاہ. ارے واٹ از دس؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا تھا کہ نادر شاہ کا کوئی قتل ہوگا. ایک عبد الخالق نامی ایک ہزارہ تھا، اس نے اس کو مارا تھا نادر شاہ خبیث قادیانی کو. تو کہ جی یہ جو ہے وہ اس نے نادر شاہ کے لیے کہی تھی. اب نادر شاہ تو ایک ایران کا ایک بادشاہ تھا جس نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، یہ وہ سارے چیزیں کوہ نور اور یہ وہ. تو اب وہ تو مانتے ہیں کہ اس کا نادر شاہ نام تھا، یعنی ہسٹوریکلی جو ایک ہی نادر شاہ پہچانا جاتا ہے وہ تو ایرانی تھا. تو یہ مرزا قادیانی نے نادر شاہ کہہ کر اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کیونکہ یہ اس کا اصل نام تو نادر خان تھا، تو یہ یقیناً مرزا قادیانی کی نادر شاہ کو پورا کرنے کے لیے
قادیانیوں نے اس کو کہا کہ جی آپ اپنے نام کے ساتھ خان ہٹا دو اور شاہ لکھ دو. اس سے پہلے کسی نے اپنے افغان بادشاہ نے شاہ اپنے ساتھ نہیں لکھا تھا. امیر لکھتے تھے یہ وہ تو یا بادشاہ. تو خیر یہ کیونکہ قادیانی تھا اس لیے قادیانی جماعت کی ہر پالیسی کے اوپر کہ جی وہ ایک مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جی یہ نادر شاہ آئے گا اور یہ ہوگا, اور نادر شاہ کا تو اوریجنل نام جو ہے وہ مطلب نادر خان تھا. اور یس جب وہ بادشاہ بنا ہے تو کیونکہ وہ قادیانی تھا اس کے ارد گرد قادیانی تھے, قادیانیوں کی مدد سے انگریزوں کی مدد سے اس نے وکٹری لی تھی اگینسٹ حبیب اللہ کلکانی, اور اس کے بعد منشاء قادیانیت کے اوپر اس نے اپنا نام خان ہٹا کر شاہ لکھ دیا. اتنی ساری بات ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے مرزے نے بھی پیش گوئی کی تھی. کیا ہے یہ پیش گوئی؟ یعنی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ لوگ خود بیان کر رہے ہیں کہ نادر شاہ کو ہم نے افغانستان کے اندر بادشاہت دی. میں تو نہیں کہہ رہا, وہ خود آپ کے جو مرزا بشیر تھا 1956 میں اس نے فرسٹ ٹائم اس کو پبلک کیا تھا ود آل دا ایویڈنس کہ جی ہم نے, اور یہ بات درست ہے. تو یہ خام خام ہے جی جناب, جب آپ اس کو بادشاہ دے سکتے ہیں, بادشاہ بنا سکتے ہیں, تو اس کو خان کی بجائے شاہ بھی لکھوا سکتے ہیں. جبکہ اس نے وہاں پر تمام قادیانیوں کو فوج میں بیوروکریسی میں اسی طرح سے لے کے آیا جیسے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انگریزوں نے جب پاکستان انہوں نے کہا پاکستان بن ہی گیا تو قادیانیوں کے حوالے کر دو, اور دیٹ واٹ ہیپن. تو افغانستان کی صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی قادیانی لوگوں کو بہت زیادہ خفیہ رکھا ہوا ہے. کوئی یعنی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ افغانستان کے اندر کتنے قادیانی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر کسی ملک میں 10 بھی قادیانی ہیں تو انہوں نے اس کو مینشن کیا, آن ریکارڈ ہے. افغانستان کے اوپر آپ کو ایک بھی نہیں نظر آتا. کیوں؟ حالانکہ یہ اب میں نے پبلک کر دیا ہے, اب میں نے یہ چیز کو عیاں کر دیا ہے, اور تمام کیا کہتے ہیں فیکٹس کے ساتھ ان کی اپنی سورسز جو ہیں ان سے کیا ہے کہ ہزارہا ممکن ہے لاکھوں میں خوست کے لوگ اور پکتیا اور اسی علاقوں کے لوگر کے اور گردیز میں قادیانی موجود ہیں. یہ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز عام ہو کہ قادیانی کتنا پینیٹریٹ کر چکے ہیں افغانستان کے سیاست کے اوپر. وہ دن دور نہیں جب بہت سارے طالبان رینکس میں بھی آپ کو قادیانی ملیں گے, اور مجاہدین جن کو آپ کہتے ہیں 80s کی جنگ میں پکتیا کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ جو پکتیا میں جنگ کر رہے تھے وہ قادیانی تھے, جو قادیانی ہیں آج بھی. اب دیکھیں اشرف غنی کی حکومت طالبان جیسے ہی وہاں کابل میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے اس نے پکتیا جانے کی کوشش کی, کیونکہ پھر اس کو مشیر نے بتایا کہ پکتیا میں بھی طالبان آ گئے ہیں, تو پھر وہ دوسری جگہ گیا. پکتیا کیوں آنا چاہتا تھا؟ کیونکہ یہ قادیانیوں کا ایک اسٹرانگ ہب ہے, اور کیا نام ہے اس کا, اشرف غنی از قادیانی ایز ویل. یہ پاکستان کا قادیانی پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر, فیوچر پرائم منسٹر عمران خان قادیانی کا جو کزن ہے, کیا نام ہے اس کا, جس نے یہ اس کی پارٹی بنائی تھی, جو مرزا ناصر کا, مرزا طاہر کا, اور اب مرزا مسرور کا فنانشل ایڈوائزر بھی ہے, شاہد برکی. تو یہ دونوں جو ہیں, یہ اشرف غنی اور یہ جب یہ وہاں رہتا تھا کیا نام ہے انگلینڈ وغیرہ میں, امریکہ میں ورلڈ بینک کے اندر,
شواہد ہیں کہ یہ دونوں جو ہے قادیانی مسجد میں جا کے کبھی کبھی نماز پڑھنے چلا جایا کرتے تھے، اگرچہ کوئی میرے خیال میں ان کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی، اس کو خاص طور پہ اشرف غنی کو، لیکن بہرحال آف کورس اگر قادیانی نہ ہوتا ورلڈ بینک میں جاب مل ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح معلومات ہو سکیں۔ ہم منہ اٹھا کے طالبان کو کہہ رہے ہیں جی وہ مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، لشکر ہیں، امام مہدی کا یہ وہ، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنے قادیانی ان کے رینکس میں ہیں، اور ہیں بالکل۔ تو یہ مرزے کی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قادیانیوں نے انگریزوں کی مدد سے ایک ہندو جو اس کا مخالف تھا، یعنی یہ ان کی ریت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نادر خان کو نادر شاہ بنا دینا اور کہہ دینا کہ جی وہ مرزے نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا۔ یہ تو اس کے مطلب یہ کوئی نبی ہونے کی دلیل ہے؟ معاذ اللہ۔ ارے نبی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو یہ بغیرت لوگ جو ہیں اتنے نون سینس ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام دشمن ہے، یہ جانتے ہیں، یہ قادیانی بھی جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی نہیں تھا، لیکن کیونکہ ان کے زیادہ انٹرسٹ فنانشل ہیں، دنیاوی ہیں، بڑی بڑی جابز ہیں، کاروبار ہیں، فوجی جرنیل ہیں، عدلیہ ہے، یعنی ہر طرف سے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سیاستدان ہے، سیاسی پارٹی ہیں، تو وہ دنیا کے یہ بیسیکلی قادیانی بیسیکلی جو ہے یہ وہ کیا ایتھیسٹ ہیں، جو روحانیت پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو پتہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، لہذا اگر مرزے کو نبی مان کر ہمیں اچھی جابز مل جاتی ہیں، ہمیں کینیڈا میں ویزا مل جاتا ہے، اور مطلب ٹھیکیدار ہیں تو پاکستان میں ٹھیکیداری کے لیے بھی جو ہے آپ کو سب مل جائیں گے، جابز مل جائیں گی، ہر چیز، تو وائی ناٹ۔ اصل مسئلہ یہ ہے وہ بھی اندر خانی جانتے ہیں کہ یہ صرف ڈگوسلے ہیں کہ مرزا نبی تھا یہ تھا وہ، ہرگز، لیکن کیونکہ ان کے مفاد دنیاوی ہیں، اس دنیا میں 4 دن کی زندگی کو انہوں نے پریفر کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے مرزائی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں اس کو خام خواہ میں نفی ثابت کرنے کے لیے، جی لیکھ رام ایک آدمی تھا پشاور کا وہ ہندو تھا، اس نے اس کی مخالفت کی تھی، اور مرزے نے کہا کہ تجھے موت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ کافی عرصہ نہیں مرا، آخر انہوں نے وہ اجرتی قاتلوں کو بیچ کر اور لیکھ رام کو قتل کروا دیا۔ لیکھ رام مرنے سے پہلے بیان دے رہا ہے کہ مجھے مرزے نے مروایا، لیکن بہرحال وہ لاہور کے میو ہاسپٹل میں اس کو جناب ڈکلیئر کر دیا از ڈیڈ، تو مرزے کو جو ہے وہ جی انہوں نے شروع کر دیا کہ ہمارے مرزے کی پیش گوئی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے لیاقت علی خان کو اس لیے مروا دیا کہ اس نے ان کی چند ایک باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مارنا ہی مارنا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو تو چھوڑ، اس کی نسل کو انہوں نے ختم کرنے کے چکر میں اس کے 2 بیٹوں کو مار دیا۔ تو بہرحال یہ ان کا یہ ایک طریقہ واردات ہے، اگر لوگ اس کے اوپر چشم اپنی بند کر لیں تو یہ جہالت ہے، غداری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، جس دن قائد اعظم نے اعلان کیا ہے، آئی ڈونٹ نو ہماری تاریخ میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں، کہ اس نے میں جب فلسطینیوں کے رابطے میں تھا تو ایک دراز عمر ایک بڑی عمر کے فلسطینی نے مجھے بتایا کہ یہاں جو ہے وہ قائد جو محمد علی جناح تھا، ابھی جیسے پاکستان بنا ہے تو محمد علی جناح نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ ترغیب دی تھی کہ آپ فلسطین کے لیے جا کے لڑیں۔
اس نے ہمیں فنڈنگ بھی کی، اسلحے کا بھی ارینج کر کے دیا. تو ایک محمد علی جناح تھا جو بہت کمیٹڈ تھا فلسطین کے کاز کے ساتھ، اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو. تو دیکھیے جیسے ہی انہوں نے وہ والنٹیئرز جو ہے پاکستان سے قائد اعظم کے حکم پر فلسطین بھیجے ہیں، اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو زیارت بھیج دیا وہاں، اس کی سلو پوائزننگ کر کے وہ بیچارے کو ایسے مر دیا. اونلی بیکاز حالانکہ قائد اعظم کے دور حکومت میں سب سے زیادہ جو منسٹریاں اور یہ سارے اس قادیانیوں کو ملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے قائد اعظم کو پتہ نہ ہو کہ یہ قادیانی ہیں. بہرحال تو کچھ دنوں کے بعد اس کو مروا دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فلسطینیوں کی مدد کر رہا تھا. تو یہ ان کا ایک یہ مافیا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ کیوں اس طرح سے جو ہے دنیاوی کنٹرول چاہتے ہیں. اور بالکل دجال کا کام کیا ہے کہ وہ اس نے دنیاوی کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ اس کے سیٹلائٹ ہیں دجال کے، تو انہوں نے وہی فالو کرنا ہے جو دجال کر رہا ہے. اسی ضمن میں یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب صاحبزادہ عبداللطیف کو کابل میں جو ہے سنسار کیا گیا تھا، تو قادیانی جماعت کا جو مرزا قادیانی قذاب نے تو واضح طور پر دھمکی دی تھی. اس نے کہا تھا کہ صاحبزادہ عبداللطیف کی موت کا امیر حبیب اللہ خان سے انتقام لیا جائے گا. دیکھو تو مطلب اس کا جو ایون ان کے اپنے اس انتقام کا ذکر جو ہے انہوں نے یہ کہہ کر کہ شہزادہ عبداللطیف کے لیے جو شہادت مقرر تھی وہ تو ہو چکی، اب ظالم امیر حبیب اللہ خان کی پتہ باقی ہے. حوالہ بھی ہے 4 مارچ 1919 کا، الفضل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. مرزا قادیانی نے اس کے علاوہ بھی کہا کہ بھئی وہ افغان بادشاہ نے بہت برا کیا، ایک شخص کو بے دردی سے جو ہے اپنا ظلم کرتے ہوئے اس کو مار دیا، اب اس کا انجام جو ہے وہ انتقام لیا جائے گا، یہ وہ. تو یہ امیر حبیب اللہ خان جب 1919 میں قتل ہوا ہے تو اس کا واضح طور پہ انہوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ یہ جو ہے خود بدلہ لیا گیا ہے اس کا عبداللطیف کا. تو یہ مافیا کے کام ہے، یہ مذہبی کام تو نہیں ہے، مذہبی جماعتوں کے یہ تو کام نہیں ہوتے. جو 20 فروری 1919 کا جو ہے الفضل، اس میں درج ہے کہ یہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ قتل ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امیر حبیب اللہ اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا، 3 گولیاں لگیں اس کو، اور اپنے ہاتھوں جس نے ہلاکت کا، جس بادشاہ نے امیر حبیب اللہ نے ہلاکت کا بیج 1902 میں بو چکا تھا، 1919 میں اس کا ثمر حاصل کیا. حوالہ پھر سے 4 مارچ 1919. یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو کہ قادیانی افراد اور قادیانی جماعت کے اشتراک سے ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. کوئی، میں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو ججز اور یہ سارے کیا نام ہے ججز اینڈ وعدہ معاف گواہ اور فوجی جرنیل اور جتنا بھی وہ ٹیم تھی جو بھٹو کو پھانسی کی طرف لے کے جا رہی تھی، 98% they were all قادیانیز. تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا. اور ایسا ہی جب اس کو پھانسی ہو گئی تو انہوں نے کہا دیکھا، وہ ہمارے مرزے نے کہا تھا کہ جی 52 سال کی عمر میں کتا جو ہے عبرتناک موت مر جائے گا، اور یہ بھٹو ہے.
تو اس طرح سے انہوں نے آج تک یہ ان کے چیلے جو ہیں قادیانیوں کے، اور یا مقبول جان ہو گیا یا خادم قادیان مردود اس قسم کے، وہ کیا نام ہے اس کا، طارق جمیل وغیرہ، یہ آج تک یہ بڑوے یہی کہتے پھرتے ہیں وہی قادیانیوں کی بولی۔ دیکھیں جی بھٹو کے ساتھ کتنا عبرتناک انجام ہوا۔ عبرتناک انجام کس نے کہا تھا؟ یہ انہوں نے، قادیانیوں نے کہا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا سب کے لیے محبت، کسی کے لیے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بڑے نامراد ہیں، یہ بڑے ٹرینڈ اجرتی قاتل ہیں، یہ بہت ایک بڑا مافیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال اصل موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ بھئی بات کیا ہے کہ میں نے ایک بہت ہی یونیک ٹاپک کہ افغانستان کے اندر قادیانی کلٹ کا خفیہ کردار اور وہاں کی تاریخ کے اہم معاملات میں، یعنی جدید تاریخ کے، قادیانیوں نے کتنا اہم رول ادا کیا ہے، جو بدقسمتی سے جس کو افغانستان کے مورخین نے بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ افغانستان کے اندر حبیب اللہ کے دور میں، بعد میں پھر امان اللہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو کیوں سنسار کیا گیا تھا۔ شاید ہی کوئی افغان ہسٹورین ایسا ہوگا جس کو یہ معلومات ہیں کہ افغانستان کا ایک صاحبزادہ عبداللطیف جو ہے، جو ایک اہم شخصیت تھی، کورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اور تعلق تھا اس کا حبیب اللہ خان کا، امیر حبیب اللہ خان کا، اور اس کے والد کا اعتمادی مشیر تھا، لیکن ہارڈلی میرا نہیں خیال کہ کوئی افغان جو ہے، یعنی وہ افغان جو خود کو تاریخ کا شاگرد جانتے ہیں، وہ تک نہیں اس بارے میں معلومات رکھتے، ابھی تک مجھے کوئی نہیں ملا۔ تو جب میں ان کو اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نا، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، افغانستان میں تو کوئی قادیانی ہے ہی نہیں۔ اصل ان بیچاروں کو زیادہ تر معلوم بھی نہیں کہ قادیانی کیا ہیں، ان کا کیا سٹرکچر ہے، یہ کیسے افغانستان کی تاریخ میں ان کا رول ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی انفارمیشن میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روپذیر نہیں ہوئی یا وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی، کیونکہ افغانستان کی تاریخ کے اندر بہت ساری زبانی قصے کہانیاں بھی ہیں، اور جس کو شائعہ کیا افواہوں کے اوپر بہت ساری چیزیں ان کی تاریخ میں دخل ہو چکی ہیں۔ عجیب بات ہے، ایسے بیانیے جو حقیقت سے دور تر ہیں، کہ یہ جی گریو یارڈ آف سپر پاورز ہیں۔ حالانکہ انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو اکثریت جہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں افغانوں کی، امریکنز کے ساتھ، رشینز کے ساتھ، یعنی کسی بھی، تو اس میں بدقسمتی سے زیادہ شہادتیں تو افغانوں کی ہوئی ہیں، گریو یارڈ تو افغانوں کا ہوا ہے۔ سپر پاورز وہاں آئیں، انہوں نے اپنے ہدف اچیو کیے، اس کے بعد چلے گئے۔ رشیا کا جہاں تک بات ہے کہ وہ تو ایک بلنڈر تھی ان کی،
وہ بھی کمیونسٹ پارٹی آف افغانستان نے ان کو مس گائیڈ کیا تھا، اور کے جی بی کے کچھ مغرب نواز جو افسران تھے انہوں نے بھی جو رپورٹیں دیں پولٹ بیرو کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم افغانستان چلے جاتے ہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے امریکن آ جائیں گے، حالانکہ امریکنز کا تو سوال ہی پیدا جی یہ حفیظ اللہ امین جو ہے وہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا رہا۔ یہ بہت شارٹ سائٹڈ تھے رشین کمیونسٹ، یا جو بھی ظاہر ہے کمیونسٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر فوجی جنرل بھی بنتے تھے، یا کیا بولتے ہیں اس کو کے جی بی کے افسر بھی بنتے تھے۔ بنیاد تو آپ لیننسٹ مارکسسٹ ہو تو آگے، جیسے پاکستان میں جب تک آپ قادیانی نہیں ہیں آپ کو کوئی عہدہ بڑا نہیں مل سکتا، تو اسی طرح سوویت یونین میں بھی جب تک آپ لیننسٹ نہیں ہو، مارکسسٹ نہیں ہو، آپ کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ ایک بہرحال بات یہی ہے، انگریزوں کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی افغانوں کی زیادہ تر ہلاکتیں افغانوں کی ہوئی، گریو میں تو وہ بچارے گئے، اور جو کہتے ہیں کہ جی وہاں صرف ایک زندہ بچ کے گیا تھا، تو ہسٹری میں دیکھیں کہ اس میں انگریز کتنے تھے، زیادہ تر مرنے والے تو ہندوستانی تھے، جو فوجی بھی نہیں تھے، جو مطلب کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بورچی تھا، کوئی مالشی تھا، کوئی خیمہ لگانے والا، کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں والے، وہ بیچارے ان کی نوکریوں کا سوال تھا۔ انگریز جب نکلے پشاور سے افغانستان جانے کے لیے تو وہ بھی ساتھ تھے کیونکہ ان کی جاب تھی، تو زیادہ تر وہ ہلاکتیں ہوئی، انگریزوں کی تو زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی تھیں۔ خیر پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ہمیشہ ایسے ہوتا رہا، رشین آئے انہوں نے 15 لاکھ افغانوں کو گریو میں ڈال دیا۔ گریو کس کی بنی، افغانوں کی یا رشین کی؟ اور اس کے مقابلے میں ہائیسٹ نمبر جو آج تک کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ 16,000 16,000 رشین سولجر وہاں پر مارے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ گریو یارڈ کہاں ہے، کس کا بنا، سپر پاور کا یا غریب نہتے بیچارے افغانوں کا؟ اسی طرح امریکنز نے بھی 1-1.5 ملین تو بے گناہ کو مار دیا۔ گریو یارڈ کس کا بنا؟ تو بابا بات کیا ہے، ایسے ہی گریو یارڈ اور ریئلٹی تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ خیر پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آج تک اس کو کیپچر کوئی نہیں کر سکا، اس کو کیپچر کر لیتے ہیں لیکن وہاں رول نہیں کر سکتے۔ چلیں دور نہ جائیں، میں دوسرے مسئلوں کے اوپر نہیں، افغانستان کے اندر یونانیوں کی بھی حکومت رہی، اس سے پہلے بھی مختلف قبائل وغیرہ، اینی ہاؤ دور نہیں ہم جاتے یار۔ مسلمانوں نے تو افغانستان کو انویڈ کیا، قبضہ بھی کیا اور رول بھی کیا۔ تو یہ کتنا، اور آج تک مسلم ہی ہے نا افغان، تو یہ مسلم رول تو آج تک جاری ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، یہی مغل اور بہت ساری ٹرکش اور یہ انہوں نے انویڈ بھی کیا اور رول بھی کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سی تاریخ کو ہم سچ مانیں، تو بہت ساری چیزیں جو افواہوں کے اوپر اور سنی سنائی باتیں اگر تاریخ کا حصہ بن جائیں تو وہ افغان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا ظلم کیا افغانیوں کے اوپر جب یہ جنگ ہو رہی تھی کہ ایک بادشاہ تھا مسلمان، نوٹ ایک جنرل تھا یا کوئی گورنر بنا یا کوئی، اب میرے ذہن سے نام بھول رہا ہے، اس نے قسم کھائی کہ میں نے پتہ نہیں، یہ افغانوں کی ہسٹری کا
یہ ہے. اس نے قسم کھائی کہ جناب میں جب تک پتہ نہیں 1,00,000 یا 20,000 افغانوں کا خون ڈال کر اور آٹے میں ڈال کر اس کی روٹیاں نہیں کھاؤں گا تب تک میری قسم پوری نہیں ہوگی. What is this nonsense؟ حالانکہ جو انویڈنگ فورس تھی جو افغانستان کے اندر آئے مسلمان، ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں صحابہ بھی شامل تھے، تبع تابعین بھی شامل تھے. تابعین اور یہ شریعت کو باقی دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ایگزیمپلری مسلمان بتایا. اب اگر صحابہ جس لشکر میں شامل ہوں، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ خون جو ہے نجس ہے، خون کھانا خون پینا یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن افغان کہتے ہیں جی مسلمانوں نے یہ کیا تھا. اب مان لو جی کیا ہوگا. تو بہرحال اور بہت ساری چیزیں ہیں. میرا اس وقت یہ اب یہ آج کے جدید دور میں بڑے بڑے افغان جو ہیں ہسٹورین، وہ آ کر کیا کہتے ہیں کہ جی برقع تو افغانستان میں کبھی وجود بھی نہیں رکھتا تھا، یہ تو ہندوستان سے آیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں نے. یا عربوں کا نام لگا دیتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ یہ کہ عام یعنی یہ کل کی بات ہے 1947 میں جو ریفرینڈم صوبہ سرحد میں ہوا تھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان بنانے والے جو مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ بھی نہیں کہتے ان کو، شاید اتنا بھی نہیں پتا کہ مسلم لیگ فیور میں تھی پاکستان بنانے کے، وہ ایک مین پارٹی تھی. لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں جی پاکستان بنانے والوں نے، جو پاکستان کے حمایتی تھے، انہوں نے جب یہ ریفرینڈم ہو رہا تھا، ایک طرف قرآن رکھ دیا اور ایک طرف گیتا، اور عام پشتونوں سے کہا گیا کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہو تو یہاں ووٹ ڈال دو، اور اگر گیتا کو مانتے ہو تو یہاں پر ڈال دو. یعنی کتنی لیک، اور اس کا کوئی ریفرنس بھی نہیں کوئی. اور دیکھیے اس وقت جب یہ ریفرینڈم ہوا تھا، وہاں گورنمنٹ کس کی تھی؟ گورنمنٹ ان کی تھی، کانگریس کی. اور مکمل طور پہ کیا نام تھا اس کا انگریز کا جو جس نے بکس وغیرہ بھی، کیرو سم تھنگ لائک دیٹ اس کا نام، خیر میں تو وہ تو پرو پشتون تھا. اور غفار خان اس کی گڈ بک میں تھا، جو وہاں کا گورنر تھا صوبہ سرحد کا. تو سارا انتظام تو الیکشن کمپین کا اور سارا کچھ وہ تو ان کے ہاتھوں میں تھا، گورنمنٹ کے، برٹش انڈیا آرمی، برٹش انڈیا کے پاس تھا. اور یہ جو کانگریس جیتی ہوئی تھی، وہ سارے منشی اور جو بھی اس کے الیکشن ریلیٹڈ افسران ہوتے ہیں، وہ تو سب کے سب مسلم لیگ کے تھے، سوری اس کے تھے کانگریس کے، یعنی جو ولی خان غفار خان کی پارٹی کے تھے. اب یہ جناب ان دا ہسٹری بکس آف افغانستان یہ لکھا گیا کہ جناب قرآن کو جو ہے پٹھانوں نے ووٹ دینا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھے. بے شمار، میں تو جانتا ہوں کہ ان کی نیچر ہے، ایک ہے اسلام فوبیا اور ایک ہے پاکستان فوبیا.
ان کے اندر پاکستان فوبیا بہت، یہ جو اسلام فوبیا جو کافروں کے اندر ہے، افغانوں کے اندر پاکستان فوبیا اس سے 10 گنا زیادہ ہے، بلکہ 100 گنا زیادہ. یو کین انڈرسٹینڈ کہ ان کی ایکسٹریم کہاں تک ہے. تو مسئلہ اب یہی، ابھی کچھ دن پہلے وہاں زلزلہ آیا خوست میں، 90% افغان پڑھے لکھے، جاہلوں کو تو چھوڑ دو، وہ اس کسی ایک افغانی سو کالڈ ہسٹورین ہوگا یا کوئی جرنلسٹ ہوگا، سید مسعود نامی، ویسے اس نے فرینچ کٹ داڑھی تو مرزیوں والی رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ بہتر جانے کیا ہے. خیر، وہ اس نے دعویٰ کیا ہے، نہ وہ سائنسدان ہے، نہ وہ اس نے کبھی میرے خیال میں زلزلوں کے بارے میں یا کوئی اس قسم کی کوئی اسٹڈی وغیرہ کی ہوگی. تو وہ اس نے کہا کہ اصل میں زلزلہ اس لیے آیا ہے افغانستان میں خوست کے اندر 22 جون کو، کہ وہاں پاکستان کا جو ایٹمی ویسٹ تھا انہوں نے یہ ڈمپ کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا. اب 90% افغان اس کو صحیح درست مانتے ہیں، ماننا چاہتے، ڈیپ ڈاؤن دے نو کہ یہ سارا بکواس ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وین اٹس کم ٹو دا پاکستان، وہ اینٹی پاکستان ہر شے، بالکل جی ایسا ہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہی ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی بس کہہ دیا، بس پاکستان کی وجہ سے وہ اب یہ 10-20 سال بعد جو ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ واقعہ بھی ہوگا کہ جی وہ پاکستان نے اپنی نیوکلیئر ویسٹ وہاں ڈمپ کی، اس میں زلزلہ آ گیا اور یہ 1200 لوگ مارے گئے، کیونکہ پاکستان ہمارا ازلی دشمن ہے. حالانکہ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ خوست اور پختیا وہ علاقے ہیں جہاں اکثریت عوام وہاں کی جو ہے مسلمان نہیں ہے، وہ قادیانی ہے، اور پاکستان کی حکومتیں تو ہوتی ہی پرو قادیانی ہیں. وہ کیسے خوست اور وہاں پر، اگر فرض کیا کہ یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ویسٹ جو ہے وہاں پر نیوکلیئر ویسٹ خوست پختیا میں دفن کی، کبھی بھی نہیں ISI GHQ رولنگ جو مافیا ہے وہ پاکستان کا، وہ تو قادیانی ہے، وہ اپنے لوگوں کو کیوں مروائیں گے؟ لیکن ان لوگوں کی اتنی نالج نہیں ہے، منہ اٹھایا اور بات کر دی. خیر، اس طرح کے بے شمار چیزیں جو ہیں افواہوں کے اوپر، جس ملک کی تاریخ بنی ہوگی، جو درج ہوئی ہوگی افواہوں کے اوپر اور زبانی جمع خرچ کے اوپر، تو پھر بھائی وہاں گمراہی نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا، یہ جی وہ ہے، جی وہ فلانے ہیں، جی یہ ہے، سارا جھوٹ. ضیاء الحق کے دور میں قادیانی تھے نا اس کے پیچھے سارے، آج بھی یہ زاد احمد اور یا مقبول جان، اس قسم کے بینچود لوگ جو ہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، جی وہ اسلام کے مجاہد، وہ جی ہمارے دفاع کرنے والے، وہ جی پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانیوں سے محبت کرنے والے افغان بھائی. ان ماچودوں نے کبھی تاریخ میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ جب پشاور سے 1920 میں جب ہجرت کی تھی، وہ دیوبندی فتویٰ تھا کہ بھئی ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب بن گیا ہے، لہذا افغانستان چلے جاؤ. وہاں کیا حال ہوا ان لوگوں کا، ارے پانی تک بند کر دیتے تھے. وہ جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اگر پوری صحیح تاریخ لکھی جائے تو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار یہ اتنا، مطلب، اور اس کے مقابلے میں جب 1980 میں یہ آئے ہیں 5 ملین، تو شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہوگا پاکستان کا جس نے ان کو ڈونیشن میں کچھ نہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود شدید ترین نفرت اسی قوم سے کرتے ہیں. سیاست میں اختلاف تو ہو گیا، چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن یہ لوگ پاکستانیوں سے، وہ پاکستانی جنہوں نے اپنے
کم از کم 80-90 ہزار نوجوانوں کو افغانستان رشین کے خلاف وہ بیچارے رضاکارانہ طور پر گئے جہاد سمجھ کے، حالانکہ جہاد نہیں تھا، لیکن ان کی جو ہے اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ اور امت کے کانسیپٹ پہ وہ وہاں گئے، وہاں جا کے رشینز کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے. تو ان سے یہ نفرت کرتے ہیں، اس قوم سے. ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران قادیانی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، انہوں نے وہی کرنا ہے جی. آؤ جی ہم آپ کا معاہدہ کرواتے ہیں، آؤ جی یہ طالبان ہمارے بچے ہیں، آؤ جی یہ مجاہدین جو ہیں نا یہ ہمارے ہی سب کچھ ہے. یہ غلط ریالٹی جو دوسری ہے اور چیزیں ہیں. بہرحال تو یہ سچ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کے ذریعے اس بہت ہی اہم موضوع کے افغانستان کے اندر قادیانیوں کی ہڈن رول اور وہ کیسے پینیٹریٹ کر رہے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ڈیفینیٹلی اس ناچیز نے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک یہ شعور دینے کی کوشش کی ہے. اور یہ سچ پر واقعات ہیں، یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، اور ود فل ایویڈنس. یہ بھی نہیں کہ میں صرف باتیں کر رہا ہوں. میں نے بتایا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ یہ افغان ہسٹورین نہیں جانتے، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن. دس از دا پرابلم. نادر شاہ یا نادر خان، اس کو افغانستان کے اندر بادشاہت دینے کے بادشاہت تک لانے کے لیے قادیانی جماعت کی فنڈنگ، قادیانی جماعت کے ویپن، قادیانی جماعت کی نفری مکمل طور پہ قادیانی جماعت سپورٹڈ نادر خان. تو پھر he was able to defeat حبیب اللہ کلکانی، شہید قرآن. This is fact. Being a Muslim, I don't know لوگ کیا کہیں کچھ نہ کہیں، میں تو اس کو شہید مانتا ہوں کہ اس نے قرآن کے نام کے اوپر، لوگ ڈاکو کہیں اس کو، لوگ چور کہیں، بچہ سکا کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن قرآن کے اوپر جو ہے نا وہ پانچ شیر سے وہاں چلا گیا. یعنی خطرہ تو تھا کہ یہ شہید کر دیں گے، ان کو مار دیں گے، لیکن اس نے قرآن پر باور کیا. تو دوسرا یہ ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل آنکھیں بند کر کے ایز اٹ از تو نہیں لے سکتے، ہم نے ہسٹری کو دیکھنا ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس اہم ترین مسئلے کے اوپر جو بعد میں افغانستان کی ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹ بنے ہیں افغانوں کو معلوم نہیں. اور اگر میرے سورسز ہو، یہ میرا گمان ہے کہ یہ خلقی پرچمی جو خوست اور پکتیا ان علاقوں کے فرد تھے، یہ میں سمجھتا ہوں انکلوڈنگ ڈاکٹر نجیب، وہ تو تنائی کیا نام ہے جو ریسنٹلی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، شاہ نواز تنائی ڈیفینیٹلی قادیانی تھا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تنائی قبیلے میں سب قادیانی ہیں، یہ تو فیکٹ ہے. کیونکہ پھر آئی اسٹرانگلی بلیو کہ وہ گلاب زوئے اینڈ ادرس، یہ جو بڑے جنہوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا 1978 کا، یہ افغانوں کا وہ کہ افغان مسلمان مورخین کا فرض ہے کہ میرے اس نقطے کے اوپر سرچ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یس، ایک آغا وسیم نے جو ہمیں ٹپ دی تھی وہ بالکل درست ہے، یہ قادیانی تھے. اور کیونکہ دیکھیے نادر خان جب آرمی میں جب رولنگ آیا ہے تو اس نے قادیانیوں کے کہنے کے اوپر، کیونکہ وہ 1910 میں وہ بھی قادیانی بن گئے تھے، اور جس کا میں نے پورا ریفرنس دیا ہوا ہے.
تو یہ جناب اس کی یہ شرط تھی کہ جب آپ بادشاہ بنو گے تو اس قبیلے کے لوگوں کو سرکاری جاب اور اسپیشلی آرمی اور انسٹیٹیوشن میں. اور آپ دیکھ افغان یہ تو مانتے ہیں کہ نادر خان نے منگل جاجی ان لوگوں کو فوج وغیرہ میں جاب دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیوں دی گئیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو میں نے بتا دیا. تو اسی طرح یہ نادر خان کو سپورٹ کیا قادیانی جماعت نے، اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ وہاں کا بادشاہ بن گیا. 1950 کی دہائی میں ایک رچ تاجر داؤد جان جو وہاں کابل کا تھا، وہ بھی قادیانی تھا، اور اس کو کچھ بدماشوں نے پیسے ویسے کے معاملے میں قتل کر دیا، اور وہ مرزا بشیر نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا اور اس کو قادیانی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، اگرچہ اس قتل میں افغانستان حکومت کا کوئی دخل نہیں. یعنی سچ تھوڑا سا نکل گیا اس کے منہ سے کہ یہ ایک ذاتی قتل تھا. تو وہ اس نے 30 مارچ 1956 کو ایک مکمل اعتراف کیا کہ جناب جو صاحبزادہ عبداللطیف تھا، جب اس کو مار دیا گیا تو افغانستان کے جو مرزئی تھے، جو کنورٹ ویسے ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیونکہ صاحبزادہ عبداللطیف ایک تو اہل ثروت تھا اور دوسرا مذہبی اس کی ریپوٹیشن تھی، کورٹ میں بھی اس کے اچھے تعلقات تھے، تو ظاہر ہے کچھ وہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کے اوپر بڑا اثر تھا، تو وہ اس کے مرید بھی بن گئے ہوئے تھے. جب یہ قادیانی ہوا ہے 1902 میں، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں اس کے وہ بن گئے تھے فالوور، اور یہ کنورٹ ہو گئے تھے قادیانیت میں. تو پھر انہوں نے خوست پکتیا وغیرہ کے علاقوں سے یہ جو ہے یہ پھر وہاں آ گئے تھے قادیان میں. قادیان میں ان کو جیسے میں بتا چکا ہوں بڑی ٹریننگ وغیرہ دیتے تھے فوج کی، اور بھی تعلیم وغیرہ، پیسہ ویسا سارا کچھ. تو یہ جو ہے نادر یہ قادیانی جو ہیں یہ سب کے سب قادیانیوں نے نادر خان کو دیے تھے کہ جاؤ اس کے ساتھ جو ہے اس کی سپورٹ کرو، اور ایسا ہی ہوا. حتیٰ کہ قادیانیوں نے نادر شاہ کے نام کے اوپر خوست کے علاقے میں اتفاق سے وہ میں نے جگہ دیکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا. تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، نادر شاہ قلعے یا کوت اس قسم کا نام ہے. تو یہ انہی قادیانیوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا. تو یہ اگر ہم مکمل طور پہ چیزوں کو سمجھیں تو واضح طور پر مرزا بشیر نے کہا ہے، اپنی زبان سے اس نے اقرار کیا کہ جناب نادر خان کو ہم نے سپورٹ کی تھی، ان کے پاس کوئی فوجی نہیں تھا، کوئی مالی وسائل نہیں تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ وزیری لوگوں کو قادیانیوں نے، وہاں ایک حکیم تھا جس نے بہرحال، تو وہ مشہور آدمی تھا، رچ تھا، تو اس نے وزیری اور مسعود قبائل وغیرہ کو کہا کہ نادر خان کی حمایت کرو. ہو سکتا ہے اس میں کچھ قادیانی بھی ہوں، لیکن پیسہ تو بولتا ہے، قادیانیوں کے پاس پیسہ ہے.
تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وزیری مسعود، حتیٰ کہ ریاست ملیر کوٹلہ جس کا نواب جو تھا وہ قادیانی تھا، اور وہاں انہوں نے جتنے بھی قادیانی تھے، ٹرینڈ قادیانی، جو کیا بولتے ہیں، جو انگریزوں کے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے وہاں پر بھیجے نادر خان کی سپاہ کے ساتھ۔ تو یہ جب بڑا ایک لشکر بن گیا، جن کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس مالی وسائل بھی تھے، اور رسد بھی، یعنی سپلائی لائن بھی فرام پشاور اپ ٹو گردیز اور ہر جگہ ان کا جو تھا وہ، تو پھر یہ انہوں نے وہ حبیب اللہ کلکانی کو شکست دے کے افغانستان کے اندر پہلا مرزئی بادشاہ بن گیا، جس کا نام نادر خان تھا۔ مرزئیوں کے کہنے کے اوپر اس نے اپنا نام امیر نہیں لکھا، بادشاہ نہیں لکھا، شاہ کر دیا، کیونکہ وہ ریلیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ایک زمانے میں نادر شاہ کہا تھا مرزا قادیانی نے، اب نادر شاہ تو ایرانی تھا، خیر، لیکن کیونکہ قادیانی اسی طرح سے بہت سارے فریب اور پلسٹے مار دیتے ہیں اور لوگوں کو اس فریب میں دیتے ہیں، جی وہ تو معاذ اللہ کا نبی تھا، کہ اس کو پہلے سے پتہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ نبی ہونے کی یہ کوئی اب نجومی ہے، وہ بھی ان کو بھی ہم نبی، کئی نجومیوں کی باتیں ایز اٹ از وہ پوری ہوئی ہیں، کیا اب ان کو نبی مان لیں؟ تو یہ جہالت ہے، یہ لوگ قادیانیت تو بالکل یعنی کوئی بیس ہی نہیں ہے، جی وہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، سو وٹ، بتاؤ نا، خدا نہ خواستہ اگر تمہارا عقیدہ بھی درست ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نبی ہے؟ کمال ہو گیا۔ یہ تو ایک اس نے اپنی طرف سے تعویل کی ہوئی ہے جو قرآن سے مطابقت نہیں ہے، جو مین سٹریم مسلمانوں کے عقیدے سے، تو یہ کوئی نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی بے شمار جو پیشن گوئیاں ہیں وہ غلط ثابت ہوئی اور جھوٹا ثابت ہوا۔ اگر نبی ہوتا، یعنی یہ تو قادیانی بھی مانتے ہیں نا، اور میرا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، اگر وہ واقعی اللہ کا نبی ہوتا تو کبھی بھی اپنے ملازمین کو الاؤ نہ کرتا کہ وہ چوری کریں۔ اس حرامزادے نے ان کو کہا کہ آپ چوری کرتے جائیں، یعنی نبی تو یہ چیزیں روکنے آتے ہیں۔ اللہ کے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ تو نہیں کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ چوری کرے، وہ حرام کو حرام کہیں گے ہر صورت میں۔ اگر اللہ کا نبی ہوتا خود معاذ اللہ، تو یہ ان کو بلاتا، ان کو کہتا جو تمہاری ضرورت ہے یہ میں تمہاری پوری کر دیتا ہوں، چوری نہیں کرو، اللہ نے منع کیا ہوا چیزوں۔ یہ اس حرامزادے نے کہا کہ چوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں، کرنے دو، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے معاذ اللہ۔ خیر، تو جب قادیانیوں کا اپنا اعتراف سامنے آ گیا کہ انہوں نے نادر شاہ کی حکومت بنائی، پبلک میں یہ اعتراف جو ہے مرزا بشیر کا وہ 30 مارچ 1956 کو ہے۔ 30 مارچ 1956 میں افغانستان کے اندر کس کی حکومت تھی؟ اس کے بیٹے کی۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نہ قادیانی ہیں، نہ یہ جو کچھ واقعات ہیں یہ ایسا نہیں ہے، قادیانیوں نے ہماری مدد نہیں کی، یہ نہیں، یہ ایک بڑی بات تھی، لیکن کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں بے خبری تھی اور چیزوں کو افغان پبلک نہیں جانتی تھی، تو اس لیے ڈیفینیٹلی وہ اگر اس کے باپ کے بارے میں قادیانیوں نے اتنا بڑھا دیا تو وہ اس کو چاہیے تھا نا، اور یا افغانوں کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ تو بھئی یہ کلیم ہوا ہے،
اس زمانے میں پریس وغیرہ اخبارات وغیرہ تو آ چکے ہوئے تھے، لیکن نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات کہنی ہے، ماننی پڑتی ہے کہ جو اس کا مرزا بشیر کا جو کلیم ہے اور اعتراف ہے وہ فیکٹ بیس ہے۔ اس کے علاوہ جو قادیانیوں کی اپنی تاریخ ہے، جس کو یہ تاریخ احمدیت کا نام دیتے ہیں، جس کی کوئی 30 کے قریب مختلف جلدیں انہوں نے پبلک کی ہوئی ہیں اور بہت عرصے سے کی ہوئی ہیں۔ اسی تاریخ احمدیت کی جو جلد نمبر 17 اس کے اوپر جو ہے وہ صفحہ نمبر 426 اور 27 میں یہ مرزا بشیر الدین خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جب حبیب اللہ کلکانی کی حکومت آئی تو وہ اس کے مخالف تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے مبلغ جس طرح گورنمنٹ کے کہ یہ ان کے جو مبلغین جو تھے قادیانیوں کے، ان کی ایک ڈیل جو ہوئی تھی محمود طرزئی کے زمانے کے ساتھ کہ امان اللہ خان کے دور میں، کہ وہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ یعنی امان اللہ خان نے اجازت دی تھی قادیانیت کی پریچنگ کی افغانستان کے اندر، اور اگر کبھی کوئی افغان اس کو روکتا تھا قادیانیت کی پریچنگ کو، تو وہ بادشاہ جو ہے امان اللہ خان خود ٹیلی فون کے ذریعے ہدایت دیا کرتا تھا۔ وہ خود فون کے ذریعے جو ہے وہ روکتا تھا آفیشلز کو، یعنی پولیس وغیرہ کو یا پبلک کو، کہ قادیانیوں کو جو ہے تبلیغ کرنے دو، اور وہ کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے۔ آگے مرزا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں امان اللہ خان جو ہے وہ مولویوں سے ڈر گیا اور مولوی نعمت اللہ خان کو کابل میں سنگسار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حالانکہ یہ جو ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ بغاوت کے سلسلے میں بہت سارے قادیانیوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ جو بہت ساری فیورز کر رہا تھا امان اللہ خان قادیانیوں کی، تو پبلک جو افغان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قادیانی کنورٹ ہو گیا ہوا ہے۔ تو جب اس نے بغاوت کے کیس میں کچھ قادیانیوں کو پکڑا، جس میں سے نعمت اللہ خان کو جو ہے پھر انہوں نے سنگسار اس حکم پر کیا کہ یہ جو ہے مرتد ہو گیا تھا، اس لیے ہم اس کو سنگسار کر رہے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ افغان لوگوں میں یہ تاثر زائل ہو گیا کہ امان اللہ خان مرزئی ہے، لیکن یہ اس کو سزائے موت دینے کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی ہدف تھا۔ بہرحال تو آگے وہ یہ کہتا ہے صفحہ نمبر 426 میں کہ جب نادر خان نے برسر اقتدار آنا چاہا تو لازماً اس سے ہمیں ہمدردی تھی۔ برسر اقتدار آنا چاہا یعنی مطلب یہ ہے کہ نادر شاہ نے خفیہ طور پر ان سے مذاکرات کیے تھے قادیانیوں کے ساتھ کہ بھئی میں کابل میں، بلکہ لانے والے اس کو فرانس سے قادیانی انگریز تو تیز ہوتے، لیکن اصل جو ہے وہ قادیانی، کیونکہ یہ قادیانی فیملی تھی۔ تو مرزا تو اعتراف کر رہا ہے، جب نادر شاہ نے برسر اقتدار آنا چاہا تو لازماً اس سے ہمیں ہمدردی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس سے ہمدردی کر سکتے ہیں؟ مرزئی سے ہی کریں گے نا۔ تو بہرحال یہ ایک واضح اعتراف ہے کہ مرزئی جماعت جو ہے وہ نادر خان کو اس لیے سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ مرزئی تھا۔
اب وہ آگے اسی 426 صفحے پہ لکھتا ہے کہ نادر خان کو فوج نہیں مل رہی تھی جو اس کے خلاف لڑتی، کیا حبیب اللہ کلکانی کے خلاف. تو اس نے مرزائیوں کو کہا کہ اگر وزیری قوم اس کے ساتھ مل جائے، وزیرستان کے لوگ، تو اسے فتح جو ہے اس کی امید ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ وہاں وزیرستان میں آیا اور اس نے جو ہے وزیری لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، نادر شاہ نے یا نادر خان نے، لیکن وزیریوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. وہاں ایک احمدی حکیم تھے جن کا وزیریوں پر بہت اثر تھا. انہوں نے یعنی مرزائی نے نادر شاہ کے حق میں وزیریوں میں پروپوگنڈا کیا. چنانچہ آہستہ آہستہ وزیری اس کے ساتھ یعنی نادر خان کے ساتھ شامل ہونے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا. یعنی یہاں یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ قادیانی تبلیغ تھی، قادیانی پروپوگنڈا تھا. پروپوگنڈا کیا تھا؟ پیسہ تھا، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں. اور یقیناً وزیرستان میں جو قادیانی ہوں گے وہ بھی اسی کے ساتھ شامل تھے. تو آگے چل کے یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں جو احمدی نوجوان بھی وہاں تھے جو خوست کے رہنے والے تھے. اس کی فوج میں مرزائی بھی تھے جو خوست پختیا وغیرہ کے رہنے والے. اور وہ کون تھے؟ وہ منگل، جاجی، تنائی، یہ قومیں تھیں، جدران وغیرہ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اس نادر خان کی فوج میں شامل ہو گئے. اور چنانچہ نادر شاہ نے ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور وزیریوں کے اس لشکر کے ذریعے شاہی فوج یعنی شاہی فوج سے مراد حبیب اللہ کلکانی کی فوج کو شکست دی اور افغانستان کے تخت پر قابض ہو گیا. یہ ہے جناب واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے برسر اقتدار آیا یا قابض ہوا. نادر شاہ اور قادیانیوں کے درمیان جو ڈیل ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر قادیانی جماعت کی مدد سے نادر شاہ بادشاہ بن گیا تو وہ جتنے بھی قادیانی ہندوستان میں یا قادیان میں رہ رہے تھے تو نادر خان جو ہے وہ ان کو واپس افغانستان میں جائیداد، زمینیں، اعلیٰ سرکاری نوکریاں اور دیگر مرات دے کے واپس بلا لے گا. تو کچھ مدت کے بعد جب نادر خان نے ان قادیانیوں کو جو وہاں قادیان میں پرتول رہے تھے واپس افغانستان آنے کے، اور اس نے کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا. یہ وہ جیسے وہ لکھ رہے ہیں تاریخ احمدیت میں، نادر خان کی فتح کے بعد اس نے احمدیوں سے کہا تھا کہ تم افغانستان واپس چلو، میں تمہیں آزادی دوں گا. لیکن جب کچھ مدت تک انتظار کرنے کے باوجود احکام جاری نہ ہوئے تو احمدی دوست نادر شاہ سے ملے اور اس کا وعدہ اس کو یاد دلایا. نادر شاہ نے کہا مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن اگر موجودہ مخالفت کے دور میں نے کوئی نیا آرڈر جاری کیا تو مجھے خوف ہے کہ افغان کہیں مجھے ہی نہ مار ڈالیں. آپ یعنی قادیانی کچھ عرصہ صبر کریں، مناسب موقع ملنے پر میں حکم جاری کر دوں گا.
پھر چند ماہ اور گزر گئے، لیکن پھر بھی حکومت کی طرف سے کوئی، یعنی نادر خان کی طرف سے کوئی آرڈر ایشو نہیں ہوا کہ یہ قادیانی واپس آئے۔ اس پر ہمارے آمدی دوست پھر نادر شاہ سے ملے اور کہا کہ اب تو ہم تمہارے وعدوں سے تنگ آ چکے ہیں، آخر آپ کب احکام جاری کریں گے ان کو واپس بلانے کے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد نادر شاہ نے کہا مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے، میں تمہارے خلاف حکومت کے پرانے حکم کی تائید کر دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی، یعنی پرانے حکم کی، یعنی امان اللہ خان کے حکم کی کہ قادیانی یہاں پر پریچنگ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو ان کو سزا دی جائے گی، یہ وہ اس جو آرڈر ہے وہ اس کو، حالانکہ امان اللہ خان نے تو حکم دے دیا تھا کہ یہاں کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی یہ اپنی تبلیغ جاری کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں آرڈر جو ہے وہ اسی کو رکھوں گا، لیکن اندر خانی میں یہ کرتا ہوں کہ یہ حکم دے دیتا ہوں، قانون بنا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص پر یہ الزام لگایا کہ وہ قادیانی ہے، ایسا الزام لگایا جس کی سزائے موت ہوئی، تو وہ تحقیقات کے، یعنی اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے کہ فلاں شخص مرزئی ہے تو اس میں تحقیقات کے بعد اگر وہ الزام لگانے والا شخص جھوٹا ثابت ہوا تو سزائے موت الزام لگانے والے کو دے دی جائے گی۔ اس نے عام لوگوں پر قیاس کرتے ہوئے خیال کیا کہ جب کسی شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب اسے موت کی سزا ملنے والی ہے تو وہ آمدی ہونے سے انکار کر دے گا، یعنی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نادر خان نے کہا کہ مرزئی جو ہیں اگر پکڑے جائیں قادیانی ہونے کے الزام میں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ مرزئی ہو کہ مسلمان، تو وہ کہے گا میں مرزئی نہیں ہوں، تو جس آدمی نے اس کو گرفتار کیا ہے یا اس پر الزام لگایا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ پلان تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ افغانوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ یہ جو ہے اگر وہ بندہ انکار کر دے گا تو پھر مجھے سزائے موت ہوگی، لہذا قادیانیت کی فروغ کے لیے نادر خان نے یہ چور راستہ ڈھونڈا، یہ فریب کاری کی کہ جو قادیانی پکڑا جائے وہ کورٹ میں آ کے کہے میں تو قادیانی نہیں ہوں، تو فوراً وہ جس بندے نے پکڑا اس کو سزائے موت ہوگی۔ میری اطلاع کے مطابق 6 سے 7 آدمیوں کو سزائے موت ایسے ہوئی تھی ادھر افغانستان کے اندر، تو یعنی جو مسلمانوں نے کسی قادیانی کو پکڑا، قادیانی نے کہا میں مرزئی نہیں ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے جس آدمی نے الزام لگایا تھا اس کو ہی سزائے موت دے دی۔ نادر خان کے قتل کے بعد ظاہر شاہ کے وقت میں بھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی اگر مرزئی کو پکڑ لیتا اور اس سے رشوت وغیرہ طلب کرتا تو ظاہر شاہ نہ صرف ان لوگوں کو آزاد کروا دیتا، یعنی ان قادیانیوں کو آزاد کروانے کا حکم دیتا، بلکہ جس نے بھی کسی قادیانی سے پیسہ لیا ہے وہ اس کو واپس دلواتا۔ یہ ظاہر شاہ کی بات بتا رہے ہیں۔ تو قادیانیت سے انکار کا جو قانون بنا کر آگے وہ لکھتا ہے کہ اس سے راستہ کھل گیا مرزیت کی تبلیغ کا افغانستان کے اندر۔ تو جن نادر خان نے مرزئی بیعت کی یا نہ کی، لیکن اس نے قادیانیت کی حمایت کی، قادیانیوں سے حمایت لی اور ایسا قانون بنایا کہ جس کی وجہ سے قادیانی
کو فائدہ ہو، بچ جائیں، مرنے سے بچ جائیں، وہ مرضی ہی ہوا، یہ شرعی حکم ہے۔ تو لیکن بہرحال اس کا جو ہے وہ خادم حسین بیروی کی تبلیغ سے یہ مرزائی بنے تھے 1910 میں، یہ پورا خاندان۔ تو آفیشلی یعنی ریکارڈ کے حساب سے نادر خان، ظاہر شاہ، جن کی حکومت 40-50 سال افغانستان میں رہی، belong to قادیانی کلٹ، یہ قادیانی تھے۔ آج افغانوں کو کتنا بھی ثبوت دے دیں لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ وہ تو امان اللہ خان کو غازی بھی کہتے ہیں، حالانکہ اس نے غازی کیا کیا ہے، اور نادر شاہ کو اور ظاہر شاہ کو بھی وہ بہت بڑا بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں، لیکن یہ بدبخت مرزائی تھے۔ دیکھیے 2 بار ظاہر شاہ آیا پاکستان، دونوں بار اس کی ملاقات خفیہ طور پہ ایجنسیوں نے مرزائی خلیفہ سے کروائی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹس ایسے ہیں، اب اس تاریخی دستاویز کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر دے کہ ظاہر شاہ یا نادر خان وغیرہ مرزائی نہیں تھے، تو پھر بندہ تو روز محشر والے دن کا انتظار کر رہے کہ جب یہ مرزا قادیانی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اب بھی اگر افغان یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کے ملک میں قادیانیت پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں قادیانی ہیں جو ان کی خبر نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم۔ اب دیکھیے پاکستان کی مثال لے لیں، جہاں قادیانی فتنے کے بارے میں کافی اویئرنیس ہے لوگوں کو، لیکن آج سے 4 سال پہلے تک کوئی شخص نہیں جانتا تھا پاکستان میں کہ عمران خان قادیانی ہے۔ اللہ نے میرے ذریعے یہ جو ہے راز جو ہے لوگوں کے سامنے ود پروف لے آیا، اور جو کوئی بھی میری باتیں سننے کے بعد بھی عمران خان کو مسلمان مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوا ہے، اس میں کوئی شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عمران خان قادیانی، خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس ملک پاکستان میں قادیانیت کے خلاف پاکستان کی آبادی سے زیادہ ختم نبوت تحریکیں، ختم نبوت تنظیمیں موجود ہوں، وہاں لاکھوں کتابیں مرزیت کے رد میں لکھی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ مناظرے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں پاکستان میں۔ اس ملک میں نہیں معلوم کہ جناب جس کو ہم نے قومی ہیرو بنایا ہوا ہے وہ مرزائی ہے، عمران خان۔ تو افغانوں سے کیا شکوا وہ تو بیچارے جانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جناب پورا پاکستان 1947 سے آج تک یعنی 75 سال ہونے کو ہیں، وہ ریاستی طور پہ ادارے ریاستیوں کے اوپر، فوج کے افسر طبقہ، بیوروکریسی، یعنی سارے انسٹیٹیوشن، رولنگ انسٹیٹیوشنز کے اوپر، پیداواری انسٹیٹیوشنز اور جو بھی صنعت کار، پیسہ، یہ وہ سب کے سب مالک قادیانی ہیں۔ 75 سال سے ان کی حکومت ہے یہاں اس ملک میں، لیکن یہ بات کہ پاکستان ایک ٹوٹل کنٹرولڈ بائی دا قادیانی مافیا ہے، آج تک میرے علاوہ کسی کے زبان پر یہ بات نہیں آئی۔ تو یہ، اور آج بھی دیکھ لیں کتنے ثبوت ہر چیز دیکھ کے بتا چکا،
اور 100 سال کے ان کے مردوں کو اکھیڑ کے ان کے قادیانی ہونا کے سارے پروف دے چکا، لیکن بڑی ٹیٹھ قوم ہے۔ تو یہ مسئلہ پھر یہی ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ افغانستان کی رولنگ سرکل میں بھی بہت سارے قادیانی ہیں، لیکن وہ مکمل طور پہ ہڈن ہے۔ اور ویسے بھی اگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں اویئرنیس ہے قادیانیت کی، وہاں ضیاء الحق 11 سال مسلمان کی کیا کہتے ہیں مسلمان حاکم کی صورت میں رول کر سکتا ہے، اور ہے حالانکہ مرزئی، تو پھر اگین وہاں تو کوئی اتنی زیادہ قادیانیت کے اوپر کوئی جانکاری نہیں ہے۔ یہ میسج ہے تمام افغانوں کے لیے کہ وہ جب تک اس حقیقت کے اوپر مکمل تحقیق نہیں کرتے، ان کو افغانستان کے میں جاری جنگ، افغانستان میں جتنے بھی ان کے سیاسی اور تاریخی کریکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اس چیز کو یہ بھول جائیں کہ یہ تحقیق کسی پاکستانی نے کی ہے، اتنا متعصب نہ ہوں، سیدھی سی بات ہے، فیکٹ بیس بات کے اوپر آئیں، ان کا اپنا فائدہ ہے۔ میرا تو اسلامی فرض تھا، میں نے بتا دیا ہے کہ ایک امت کا پارٹ ہے وہ، اور اسی لیے ان کو احساس نہیں ہے امت کا، لیکن ہمیں تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہی ذریعہ نجات بنے گی چیزیں، باقی نہ کوئی یہ آپ بھول جائیں کہ افغان ہیں ہم یا ہم، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، ریت کی دیوار بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اپنی قومیت پہ ناز کرتے ہیں، وہ یقیناً اور یقیناً امت کے تصور سے دور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدمے کا باعث ہیں۔ ان کو ان کا جو ہے دل شکنی ہے کہ یہ میری امت جس کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی، آج کوئی پٹھان بن گیا، کوئی پنجابی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ۔ یہ افغانستان کے پشتونوں میں بہت زیادہ یہ چیز ہے، پاکستان کے پشتون جو ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ان سے، ان کے اندر بہت ساری رکھ رکھاؤ ہے، لیکن وہاں کافی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں پاکستانی پشتونوں کی نسبت۔ بہرحال قومیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیز یہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے اندر فتنے کو تلاش کریں، اور یہ بد عقیدگی، بد مذہب، بد گمراہی جو پھیل رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اللہ بھی آپ جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔